کی آیتیں نماز میں خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا. خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا. ایک درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول. بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول. نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں. نجرانیوں کی مات ہے. اور کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر. کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر. جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا. تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا. ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے سجاد نقوی اور اب میں زحمت دوں گا داؤد نقوی کو وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. گزشتہ برس میں نے اسی زمین میں کہی تھی منقبت اس کے اضافی اشعار اور محمد والے محمد صلوات.
قدر کی صورت کبھی کوثر کی صورت فاطمہ، قدر کی صورت کبھی کوثر کی صورت فاطمہ، قدر کی صورت کبھی کوثر کی صورت فاطمہ، یوں نمازوں میں ہوں کرتا تیری مدحت فاطمہ، گونجتی ہوگی منادی یہ شب معراج میں، گونجتی ہوگی منادی یہ شب معراج میں، ہے رسالت مصطفیٰ اجر رسالت فاطمہ، چاند تارے اور سورج ہیں سبھی محو طواف، چاند تارے اور سورج ہیں سبھی محو طواف، کعبے ہی جیسی ہے ان کو تیری تربت فاطمہ، صاحب نہج بلاغہ کی ہے زوجہ آپ پھر، صاحب نہج بلاغہ کی ہے زوجہ آپ پھر، لازمی خطبات میں ہوگی بلاغت فاطمہ، قسمت ایسی ہو گئی باغ فدق کے چور کی، قسمت ایسی ہو گئی باغ فدق کے چور کی، لعنتیں پڑتی ہیں لعنت تا قیامت فاطمہ، ساری خلقت پر ہے حجت تو زمانے کے امام، ساری خلقت پر ہے حجت تو زمانے کے امام، حجت القائم پہ بھی ہے تیری حجت فاطمہ، سورہ انسان میں فضا کا بھی آیا تذکرہ، سورہ انسان میں فضا کا بھی آیا تذکرہ، کیا صلہ پایا ہے کر کے تیری خدمت فاطمہ، فوج آدھا سے ہے پہنچا زانوے شبیر تک، فوج آدھا سے ہے پہنچا زانوے شبیر تک، حر کی ماں نے جو سکھائی تیری عزت فاطمہ، ہے نہیں دولت یا شہرت کی طلب داؤد کو، ہے نہیں دولت یا شہرت کی طلب داؤد کو، بس یہی کافی ہے کرتی ہے سماعت فاطمہ، ایک صلوات بآواز بلند،
اور اب میں زحمت دوں گا حسن رضوی صاحب کو، منقبت پیش کریں گے حسن رضوی۔ گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا، جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، گھر فاطمہ زہرا کا، گھر فاطمہ زہرا کا، جب شان کا گھر ہے، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں سے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا ہو وہ محمد نظر آیا، محمد۔ گھر فاطمہ زہرا کا، جب شان کا گھر ہے، اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لختے جگر اپنی جگہ پر، گھار اپنی جگہ گونچے طیر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے،
رہرو کبھی رہبار منزل نہیں کہتے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ بنت رسول حق ہیں اوصاف بے شمار، یہ ذی شرف ہیں مریم و حوا کا افتخار، یہ ہاجرہ سے بڑھ کے ہیں ذی عز و ذی وقار، تعظیم جس کو دیتے ہیں محبوب کردگار، زوجہ ہے منتخب شہ بدر و حنین کی، سب سے بڑا شرف ہے کہ ماں ہے حسین کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں زحمت دوں گا ناصر حسین کو منقبت پیش کریں گے۔ ناصر حسین۔ برائے خوشنودی مادر حسنین بلند تر صلوات اللہ۔ مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، ہر نبی حجت کبریا ہے، ہر نبی حجت کبریا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ اور ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے، ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ، میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ، میری قدرت حسین و حسن فاطمہ، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ مگر فاطمہ فاطمہ ہے، اور تجھ پہ کھل جائے گا پڑھ حدیث قصہ، کس طرح پنجتن کا تعارف ہوا، ربط ثابت یہ ہم فاطمہ سے کیا، ایک ہی ذات ہے مرکز انما، خود محمد بھی زیر کسا ہے، خود محمد بھی زیر کسا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ اور سامرا سے یہی آ رہی ہے صدا، لیلۃ القدر کو کون سمجھے بھلا، سارے معصوم ہیں حجت کبریا، حجتوں پہ ہے حجت مگر فاطمہ، حجتوں پہ ہے حجت مگر فاطمہ، ہم میں ہر ایک حجاب خدا ہے، ہم میں ہر ایک حجاب خدا
مگر فاطمہ فاطمہ ہے، اور میں تقابل کروں کب یہ اوقات ہے، ہر حقیقت حقیقت کا اثبات ہے، صرف ابی ہاں وہ ایک ذات ہے، صرف ابی ہاں وہ ایک ذات ہے، ماں محمد کی ہونا بڑی بات ہے، بالیقین آمنہ آمنہ ہے، بالیقین آمنہ آمنہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ جناب سیدہ بلند تر سلوات، اور عمر سے کم نہیں ہوتی عظمت کبھی، ایک بچی سے اس کی سند ہے ملی، اپنی دادی کی مانند ہے وہ جری، کم سنی میں وہ شاہی الٹ کر رہی، سن بظاہر سکینہ کا کیا ہے، سن بظاہر سکینہ کا کیا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، ہر نبی حجت کبریاء ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اب میں زحمت دوں گا نسیم فروخ صاحب کو تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں گے، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جب اندر آنا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ لوگ باہر جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ جناب سیدہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ ایک منقبت بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کہ بھینی بھینی ہے فضا تنویر ہی تنویر ہے، بھینی بھینی ہے فضا تنویر ہی تنویر ہے، اور مدحت بنت پیمبر حاصل تحریر ہے، مدحت بنت پیمبر حاصل تحریر ہے، اور خوشبوؤں کو باغ جنت سے صبا لانے لگی، خوشبوؤں کو باغ جنت سے صبا لانے لگی، اور مہرباں ارض و سما پر مالک تقدیر ہے، مہرباں ارض و سما پر مالک تقدیر ہے، اور سجدہ کرنا قبر زہرا پر سعادت ہے بڑی، سجدہ کرنا قبر زہرا پر سعادت ہے بڑی، یہ وہ تربت ہے کہ جس کی دھول بھی اکسیر ہے، اور اس قدر قدرت کو بھائی فاطمہ زہرا کی ذات، اس قدر
قدرت کو بھائی فاطمہ زہرا کی بات، اور ثانیہ زہرا انہی کی ہو بہو تصویر ہے۔ اس قدر قدرت کو بھائی فاطمہ زہرا کی ذات، ثانیہ زہرا انہی کی ہو بہو تصویر ہے، اور سیدھی سیدھی بات ہے کچھ فلسفہ اس میں نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کچھ فلسفہ اس میں نہیں، اور جو بھی الجھا فاطمہ سے لائق تعزیر ہے، جو بھی اور فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، اور فاطمہ کی زندگی تفسیر ہی تفسیر ہے۔ جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، فاطمہ کی زندگی تفسیر ہی تفسیر ہے، اور چادر زہرا کے نیچے جمع ہیں یوں پنج تن، چادر زہرا کے نیچے جمع ہیں یوں پنج تن، اور فاطمہ مسند نشین محفل تطہیر ہے۔ اور منقبت اس کی لکھی ہے جو کہ ہے وجہ نجات، منقبت اس کی لکھی ہے جو کہ ہے وجہ نجات، آپ کو کس بات کی اب فکر دامن گیر ہے، آپ کو کس بات کی اب فکر دامن گیر ہے، اور پنج تن کی بزم میں آنا ہے ایک کار ثواب، پنج تن کی بزم میں آنا ہے ایک کار ثواب، آج مصروف عبادت ہر جوانوں پیر ہے۔ پنج تن کی بزم میں آنا ہے ایک کار ثواب، آج مصروف عبادت ہر جوانوں پیر ہے۔ شیخ صاحب چلے گئے لیکن ایک شعر ان کے لیے ہو گیا تھا، شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، اب تو اے شیخ ادارہ آپ کی تقریر ہے۔ نہیں آپ سنا دیجیے گا، میں نے کہا میں پڑھ دوں ورنہ مجھے دوسری منقبت پڑھنی پڑتی۔ شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، اب تو ہے شیخ ادارہ آپ کی تقریر ہے، اور فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، گو زمانے کا نہ تو غالب ہے اور نہ امیر ہے۔ فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، گو زمانے کا نہ تو غالب ہے اور نہ امیر ہے۔ ابھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک منقبت اور پڑھوں گی، تھوڑی سی ٹھنڈی چلی ہے میرے خیال ہے ٹائم ہے، کیونکہ شیخ کا وہ ٹائم مائنس ہو گیا یہاں سے۔ آپ کی اجازت شاہد بھائی؟ اور یہ منقبت ہوئی تھی جب ہم ٹریولنگ میں تھے یہاں سے نیو یارک جاتے ہوئے، کہ رسالت اور امامت ایک محور سے نکلتے ہیں، رسالت اور امامت ایک محور سے نکلتے ہیں، اور شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں۔
اور درِ زہرا پہ پڑھنے منقبت گھر سے نکلتے ہیں، درِ زہرا پہ پڑھنے منقبت گھر سے نکلتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے بھی برابر سے نکلتے ہیں۔ اور یہی ہے آیے تطہیر جن کی شان میں آئی، یہی ہے آیے تطہیر جن کی شان میں آئی، نفس جو پاک ہیں زہرا کی چادر سے نکلتے ہیں۔ اور یہ زہرا ہیں بھلا ان کا تقابل کون کر پائے، فرشتے بھی خوشی میں بن کے نوکر سے نکلتے ہیں۔ اور ثنائے سیدہ میں خود بخود اشعار ہوتے ہیں، ثنائے سیدہ میں خود بخود اشعار ہوتے ہیں، وگرنہ شعر کب فکر سخنور سے نکلتے ہیں، وگرنہ شعر کب فکر سخنور سے نکلتے ہیں۔ وہ تشنا پھر نہیں رہتے ہیں دنیا میں نہ عقبہ میں، کہ جن کے رابطے دراصل کوثر سے نکلتے ہیں۔ اور صحابی کی فضیلت ہے اگر ہو وصف مولائی، صداقت ناز فرمائے تو بوزر سے نکلتے ہیں۔ اور مصیبت تو کسی کی بھی ہو دکھ، مصیبت تو کسی کی بھی ہو دکھ محسوس ہوتا ہے، جو دل دھڑکا نہیں کرتے وہ پتھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیلے درد ہیں چھوڑیں گے کیسے مجلس و ماتم، ہمیلے درد ہیں چھوڑیں گے کیسے مجلس و ماتم، اور کہیں شمس و قمر بھی اپنے محور سے نکلتے ہیں۔ ہمیلے درد ہیں چھوڑیں گے کیسے مجلس و ماتم، کہیں شمس و قمر بھی اپنے محور سے نکلتے ہیں۔ اور طرح کیسی بھی ہو اشعار زہرا خوب ہوتے ہیں، طرح کیسی بھی ہو اشعار زہرا خوب ہوتے ہیں، اگر ہو فکر میں قوت تو فرفر سے نکلتے ہیں۔ عقیدت سے محبت سے سجاتے ہیں وہ محفل کو، عقیدت سے محبت سے سجاتے ہیں وہ محفل کو، کنیزوں اور غلاموں کے یہاں جوہر نکلتے ہیں۔ ایک شعر ایسی ہوگا کہ ارے اے شامیوں تم ان پہ پانی بند کرتے ہو، کہ دریا ساز چشمے جن کی ٹھوکر سے نکلتے ہیں۔ ارے شامیوں تم ان پہ پانی بند کرتے ہو، کہ دریا ساز چشمے جن کی ٹھوکر سے نکلتے ہیں۔ اور سفر سارا ہمارا ایک نقطے پر سمٹتا ہے، سفر سارا ہمارا ایک نقطے پر سمٹتا ہے، فروغ منقبت میں جب کبھی گھر سے نکلتے ہیں۔ سفر سارا ہمارا ایک نقطے پر سمٹتا ہے، فروغ منقبت میں جب کبھی گھر سے نکلتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کا شعر ایک دفعہ پیش کر دوں خالی مولانا کے لیے۔ ہاں مولانا کے لیے ترجمہ بھی آپ بس سنائیں گے؟ نہیں سر، ترجمہ آپ کر دیجیے، میری انگریزی کمزور ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجا آپ۔ Share this particular share is for you. شیخ شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، اب تو اے شیخ ادارہ آپ کی تقریر ہے، لیکن شائق بھائی کے بعد اس سے پہلے نہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ
یہ تھے جناب نسیم فروغ، اور اب میں ذمت دوں گا جناب شائخ حسین صاحب کو، تشریف لائیں گے اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب سیدہ بلند السلوات نسیم صاحب کے اس شعر سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شیخ ہوں۔ صلوات ارشاد ہو۔ حضرات اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مختصر پڑھوں تو ایک صلوات پڑھیے۔ بہرحال مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں۔ بہرحال عرض کرتا ہوں کہ 2 صلوات پڑھیں۔ گزشتہ سال ایک صاحب نے مجھے مصرع بھیجا تھا کینیڈا سے، اور اس مصرعے میں کچھ ٹھیک بات نہیں تھی، تو میں نے اعتراض کیا اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ لگائیں مصرع اس پہ، تو اس مصرعے پہ میں نے 5 مصرعے لگائے۔ عرض کرتا ہوں کہ مصرع تھا: برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی، برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی۔ عرض کرتا ہوں صرف ایک مصرع لگایا، دوسرا مصرع تو وہی ہے: رسول اللہ کی مادر بھی ہیں اور خود ہی دختر بھی، شہزادی کا لقب ام ابیہ۔ رسول اللہ کی مادر بھی ہیں اور خود ہی دختر بھی، برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی۔ عرض کرتا ہوں کہ نشان قبر و تاریخ شہادت دونوں پوشیدہ، نشان قبر و تاریخ شہادت دونوں پوشیدہ، برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی۔ عرض کرتا ہوں کہ پدر بھی ان کے ہیں معصوم، فرزند اور شوہر بھی، پدر بھی ان کے ہیں معصوم، فرزند اور شوہر بھی، برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی۔ بزرگ جانتے ہیں بطول کا مطلب، بطول ایسی کہ سارے رجس ان سے دور رہتے ہیں، اور برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی، جو کھاتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ ہماری غذا تقدیس و تحلیل پروردگار ہے، ہم روٹی نہیں کھاتے۔ وہ حضرت ابراہیم تھے۔ جو کھاتے ہی نہیں وہ بھی تو ان کی کھاتے ہیں روٹی۔ جو کھاتے ہی نہیں وہ بھی تو ان کی کھاتے ہیں روٹی، اور برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی۔
اور ایک دوسری منقبت کہ چونکہ آپ نے 2 صلواتیں پڑھی ہیں تو میں حق رکھتا ہوں کہ یہ بھی پڑھ دوں قبل اس کے کہ آپ مجھے صلواتیں سنانے لگے. عرض کرتا ہوں کہ ہے جہاں میں دیکھیے بہتر سے بہتر کی مثال، ہے جہاں میں دیکھیے بہتر سے بہتر کی مثال، اور کلنا شاہد ائمہ ہیں پیغمبر کی مثال. کلنا شاہد ائمہ ہیں پیغمبر کی مثال، لم یکن کفوا لہا ام ابیہا فاطمہ، لم یکن کفوا لہا ام ابیہا فاطمہ، حد امکان میں نہیں زہرائے اطہر کی مثال. دے دیا فضہ کو جو اپنی کنیزی کا شرف، دے دیا فضہ کو جو اپنی کنیزی کا شرف، عالم نسواں کو دے دی تو نے قبر کی مثال. ان کا بیٹا مقتدی فرزند ان کا مقتدا، ان کا بیٹا مقتدی فرزند ان کا مقتدا، حضرت مریم نہیں بنت پیغمبر کی مثال. جناب سیدہ بلند الصلوات. اور فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے کہ شمشیر علی، فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے کہ شمشیر علی، اور بعد احمد دیکھیے مسجد میں خیبر کی مثال. فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے کہ شمشیر علی، بعد احمد دیکھیے مسجد میں خیبر کی مثال. عرض کرتا ہوں کہ جنت سردار جنت آپ کے قدموں میں ہے، جنت سردار جنت آپ کے قدموں میں ہے قسم سر کی نہیں ہے پائے اطہر کی مثال. ہے قسم سر کی نہیں ہے پائے اطہر کی مثال. وہاں ملی مرضی خدا کی یہاں سنت تطہیر کی، وہاں ملی مرضی خدا کی یہاں سنت تطہیر کی، ایسے بستر کی ہے اور نہ ایسی چادر کی مثال. ایسے بستر کی ہے اور نہ ایسی چادر کی مثال. قبر میں کرنے لگا میں مدحت آل ابا، قبر میں کرنے لگا میں مدحت آل ابا. ارے پستی تربت میری ہے اوج منبر کی مثال، پستی تربت میری ہے اوج منبر کی مثال. اور ایک شعر نویں کو پڑھنے کا آج پڑھتا ہوں میں کہ باپ بھاگے جنگ سے، باپ بھاگے جنگ سے بیٹی سپہ سالار ہے. باپ بھاگے جنگ سے بیٹی سپہ سالار ہے، ایسے ڈیڈی کی ہے اور نہ ایسی ڈاٹر کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تھے جناب شیخ حسین صاحب. اور اب now I'll request Sheikh Jalil to come and address the lecture. جناب سیدہ بلند الصلوات.
खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। Sorry. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي وحبيبي ونور قلبي، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. In the beginning, I would like to offer my well wishes and my birthday to the Imam of our time, Al-Imam Sahib Al-Asri Wal-Zaman. For the birth anniversary of his grandmother, Al-Zahra Al-Batul, alayha alaf al-tahiyyati was-salam. And also offering my well wishes and congratulations to Ahlul Bayt alayhim salam at large, especially to our Holy Prophet Al-Rasul Al-A'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And also offering my well wishes and congratulations to the Shia of Zahra alayhi salam across the world, across the globe, especially the Shia of Zahra, Al-Idara Ja'fariya in this community. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we are all counted among the true followers of Zahra alayhi salam. And may the Almighty Allah grant to all of us the shafa'ah of Zahra on the day of judgment, inshaAllah. Bin Nabiyyi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Tonight, our topic is about Az-Zahra, between the Quran and Hadith al-Nabawi. What did Quran says about Zahra, and what did the Prophet said about Zahra alayhi salam? The reason why I want us to emphasize on these two things, because nobody other than Ahlul Bayt alayhi salam can give you and I the best understanding about Zahra, except Allah and Ahlul Bayt alayhi salam. For that matter, for us to understand who is Zahra, it's better to go to what the Quran says and what the Prophet said about it, for us to get the better understanding about Zahra alayhi salam. But the first question that comes, is there any surah in the Quran Allah ever revealed in regarding Zahra? Or there is none? Because one of the questions people ask is that, is there any surah Allah sent about Ahlul Bayt,
or about Zahra, especially in the Quran, just about Zahra? The answer is yes, there is. Where did we get that from? From Ali and Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salam. Because Imam Ali, he is the one after Rasulullah who knows deep and in and out of Quran. And he said, and I quote, ما من آية في القرآن إلا وأعلم في من نزلت وأين نزلت وعلى ما نزلت. No ayah in the Quran ever been revealed unless I, Ali Amir al-Mu'mineen, I know where was it revealed, why was it revealed, and regarding what it was revealed. Every ayah was ever been revealed, is I was there, I heard it, and I know everything about it. Ya Ali, question to you, question to Amir al-Mu'mineen tonight. Ya Ali, is there any surah or ayah in the Quran regarding Ahl al-Bayt? He said, well, of course. What can you tell us? Is there one ayah, 2 ayahs, 20 ayahs, 40 ayahs in the Quran about Ahl al-Bayt? Listen to Imam Ali. What does he say? He says, إن الله أنزل القرآن على أربعة أرباع. I said the whole Quran was revealed upon 4 important key points, and that's it. 4 important key points. The whole Quran that you see is all about 4 important things. Ya Ali, what are they? I said, the first one of them, Ahkam. In the Quran, Allah revealed ahkam. Now you look at the Quran, there are ahkam about salat, some ahkam about divorce, some ahkam about hajj, and the list goes on. That's 1/4 of Quran talks about ahkam. Number 2, what else? I say the second thing about the Quran, it was revealed in regarding what we call al-usul wal-furu'. The importance of salat. The tawheed is in there. Qul huwa Allahu ahad. It's about that tawheed. Many surahs in the Quran talks about tawheed, about qiyamah. That is usul and furu'. That's number 2. And number 3, I said the Quran was also revealed in regarding the history. Now you look at the Quran, it tells you about what happened to Zulkarnain. يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ. We were not there. What happened to him? Allah tells you about what happened to him. Ya Rasulullah, we were not there to see Ashab al-Kahf. What happened to them? Quran tells you about Ashab al-Kahf, every details that you need to know about them. That's 1/3 of the Quran is about those histories that you were not there, but we told you, Rasulullah, so you can share with your ummah. And that is why in Surah Maryam, Allah told the Prophet, Ya Rasulullah, when we tell you the stories of Maryam, Zakaria, and all what happened, I said, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. Ya Rasulullah, these are a story of unseen, unknown, but we reveal it to you. I said, Ya Rasulullah, you were not there to see what happened, but we sent it to you so you are informed about all this history which happened before you, Ya Rasulullah. I said, that is number 3. Ya Ali, what is the Quran is about? The 4th part is وَرُبُعٌ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ. I said the 1/4 of Quran is all about us Ahl al-Bayt alayhi salam. We ask Ya Ahl al-Bayt, can you give us a surah in the Quran was revealed in regarding Zahra?
Ahl al-Bayt alayhim as-salam, they say Surah al-Kawthar, Surah al-Zahra alayhi as-salam. Allah. How did this surah become Surah al-Zahra? If you really want to know who's Zahra, Surah al-Kawthar is the surah to give you some understanding about this great woman. This surah is one of the amazing surahs in the Quran. Every surah is amazing in the Quran. But you know, some of them are higher than the others. Like the way prophet, they're all great, but some prophets are better than the other prophet. A Quran is the same thing. This surah is filled with so much. Number one, this surah ends with one letter. When you look at the surah, it finished with Ra. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. This surah finished with Ra. And this is one of the rhyming in the Quran. Where the youth, if you want to know Quran can rhyme too. It's not only those hip-hops can rhyme. Quran can rhyme too. And the meaning of them in the Quran. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. And the list goes on. And that is one of the beauty of Quran. And this surah, Surah Al-Kawthar, is the shortest surah in the Quran. But it was revealed in regarding Zahra. When a man called Al-As bin Wa'il, La'natullahi alayhi, one of the munafiqeen, he came to Masjid al-Haram, where Rasulullah was leaving and he was entering. And he met Rasulullah at the entrance of the door. While inside, there are other leaders, they're sitting there talking. Then this As bin Wa'il, he asked Rasulullah questions. Rasulullah answered him, and then the Prophet proceeded out. He went in, and then they asked him, we heard you talking to someone. Who were you talking to? Then as he described Rasulullah, he says, and I quote, I was talking to Abtar. That was his word, describing whom? Rasulullah. Now, what's the meaning of the word Abtar in Arabic? In Arabic, literally, the Abtar is used for a camel without a tail. Sometimes, among the camels, sometimes some camels are born, they don't have a tail. The Arabs, they call that camel Al-Abtar. Then slowly, Arabs, they started to use, now you know in Arabic there are certain words they call manqul. Manqul is the word that the Arabs used to use it for certain meaning, and then later on they changed from that to something different. Those words are called in Arabic al-manqul, was transferred from one meaning to another. There are many of them in the Quran, many of them in Arabic language. Today if you hear the word salat, that we hear salat meaning 5 daily prayers. Now, Arabs never used salat to mean 5 daily prayers. Before Islam, when the Arab says as-salat, they mean dua. But after Islam came in, Islam used the word salat to mean 5 daily prayer, al-wudu, and then face al-qibla, Fatiha, surah, and then we call that salat. But the actual word salat means dua. And if you go to the Quran, there are certain ayahs Allah used the word salat meaning dua. And today when we say salat al-mayyit, what does it mean? Dua al-mayyit. Because there is no qunut, there is no ruku, there is no sujood, and that's salat. But you still call it what? Salat al-mayyit. That means dua. That's what it means. But later on it was used to mean this. That's called manqul. So the Arabs, when they say al-abtar, they use it for a camel without a tail. Then later on, they started to use it. Any man who is not blessed with a son is called abtar. If Allah subhanahu wa ta'ala didn't bless you with a boy and only girls, then the person is called al-abtar. So that al-Rasul at that time, he had a son called Abdullah who died.
So they call Rasulullah al-Abtar. And brothers and sisters, and I want to take you out of the topic and then I'll come back to where I'm stopping right now because it's very important, brothers and sisters. Many of the time, our youth, they ask, how do I know Islam is the true religion? That's what we question, right? And it's all right to question in Islam. Islam is not afraid of any question. You know, Islam is not like Christians. They say, no, don't go there. No, Islam says, go there. Ask. Because we have an answer for everything. Nothing Islam tells you don't ask. Islam says, ask. And we got the answers for it. One of the questions many youth they ask, they say, okay, how do I know Islam is the true religion? Not Christians, not Jews, when they all claim the same thing. How do I know? I'll tell you one of the reasons why you should believe Islam is the true religion. Number one, the Surah Al-Kawthar answers that question for you. One of the way we know Islam is the true religion is that Islam tells us about the future we don't know before it happens, and it happened exactly as Islam says. Because if Islam is not a true religion, it would make some mistake in that message. But the fact that Islam predicts something, right? And then after 1,000 years, you look and it's exactly what the Quran said it will happen. It did happen. That is the proof that Quran is the true religion. That's number one. And number two, Islam also tells you exactly about the past when you were not there, and it tells you exactly what happened. And you wonder, how did you get it? And let me tell you what is the proof that I'm using here. Number one, the story we just told you about Sabab al-Nuzul of this surah, Rasulullah spoke to As bin Wa'il and he left, right? Now, who was there to text Rasulullah and tell him what happened? Was there anybody in the Masjid al-Nabawi, and he heard everything and he WhatsApp Rasulullah for Rasulullah to know what has happened when he was not there? The Prophet didn't have any cell phone there, right? So far as I know, there was no message, right? Good. Now, was there anybody sending him email? Ya Rasulullah, after you left, this what happened? No, nobody sent him email. Ya Rasulullah, was there anybody there to screenshot of the verse and send it to you? No, there was not. Ya Rasulullah, how did you come to know something where you were not there but you were able to know every detail about it? It says, Akhbarani Rabbi Allahu Azza wa Jal. My Lord is the one who hears every detail and told me everything. That is number one. And number two, then Allah told them in the Quran, Ya Rasulullah, As bin Wa'il, who called you Abtar, he will be the one to be Abtar. You watch, Ya Rasulullah. That's the future, huh? Ya Rasulullah, Abtar that he called you is not you. Actually, he is the Abtar. Inna shani'aka huwa. He is, right? Now, Ya Rasulullah, Al-Abtar is the one that the time will come. He doesn't have lineage. Now, can anybody find me today the lineage of a man called As bin Wa'il? Now, this is homework. If you can find it, please, $1,000 gift today. Check it in the history and find anyone in the world who can tell you, today I am the great grandson of As bin Wa'il. I'm still living, and find it to see if the Quran was lying. Today there is no grandson of any man called As bin Wa'il. Over 1,000 years what the Quran says that it will happen, we are witnessing it today, and it will continue to Yawm al-Qiyamah. And that is the greatness of Islam and Quran. And that is number one. Now, let's go to back. Ya Rasulullah, when Allah says, Inna a'ataynaka al-Kawthar. Ya Rasulullah, what is the Kawthar that Allah is talking about? When you go to Ahlul Bayt alayhim as-salam, they tell you so many meaning of the word Kawthar. Fakhr al-Razi, one of the Sunni great scholar, he wrote in his tafsir more than 15 meaning of the word Kawthar. 15 meaning, different meaning of the word Kawthar. Now, number one, just to give you some idea about what the tafsir said. Number one, some people say the word Kawthar means Al-Quran al-Karim.
So when Allah says, Ya Rasulullah, inna a'tainaka al-kawthar, we give you kawthar, then we give you Quran. Ya Rasulullah, don't worry about what they say. But you have Quran. Quran is better than all of that. That's tafsir number one. Tafsir number two, al-kawthar is not that. Actually, it's nahrun. It's a river. Allah promised Rasulullah Yawm al-Qiyamah, and that river is ashaddu bayadan min al-laban. It's so white and whiter than the honey, than milk, and also even tastier than honey. See, that is the nar Allah gave Rasulullah. Now, some people say no. The al-kawthar, it means hawd, the pond that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Rasulullah, which Imam al-Hasan will be the one to give people to drink out of it. Waya saqi hawdi. They say that hawd is what's called al-kawthar. Tafsir number four, they say al-kawthar means not that, it means kathratul ashab. They say, Ya Rasulullah, don't worry about what they say, you will have the majority of the companions. Some of us say no, not companions, you will have the most among your ummah. Yawm al-Qiyamah, when every ummah comes and brings their nations, your nation will be the biggest nation of all those prophets. Now, some ummah say no, Ya Rasulullah, it's not that. And the list goes on and on until we knock at the door of Ahlul Bayt alayhimus salam. Ya Ahlul Bayt, the Quran says, Inna ataynaka al-kawthar. What is the meaning of the word al-kawthar, ya Ahlul Bayt? Ahlul Bayt, they said, al-kawthar ummuna Fatimah az-Zahra. Our mother Zahra, she is the Kawthar. And that's why when you look in the names of Zahra, one of the names is called Al-Kawthar, Al-Mardiya, Al-Radiya, Al-Siddiqa, Fatima, and Al-Batul, and the list goes on. But one of the names is Al-Kawthar. Now what is the meaning of Al-Kawthar? Al-Kawthar bima'na al-khayr al-kathir. The abundant good is what we call Al-Kawthar. Then Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, he comes to us and says Al-Kawthar. What he means that Allah is telling Rasulullah, Ya Rasulullah, they call you Al-Abtar, but you are the one Allah blessed with a daughter. That daughter will have children, and her children will have children, and the children will continue till the day of Qiyamah, and your great-grandchildren will be seen across the world till the day of Qiyamah. And that is the meaning of Al-Kawthar. That is Zahra alayhi salam. That's one out of the many surahs in the Quran. Now let's come to Rasulullah. Ya Rasulullah, how is Zahra to you, Ya Rasulullah? The Prophet described this great woman. And he says, Fatimatu bada'atun min. The Fatima is piece of me, part of me. I said, not only that, Yardallahu lirdaha. Anytime Zahra alayhi salam is pleased, Allah Azza wa Jalla is pleased because of her pleasure. What a maqam of Zahra salamullah alayhi. This Rasulullah, whenever he says Zahra is coming, Rasulullah kana yaqumu ijlalan laha. Allahu Akbar. When Zahra is coming to visit Rasulullah, to see Rasulullah, Rasulullah will stand and wait. Then not only he will stand, he walk towards her to meet her halfway. When he meet her halfway, he walk with her back to where he was sitting. As he get to where he was sitting, فَيُخْرِجْ, he takes his abba off and put on the chair where he was sitting. And then he tells Zahra, please sit here. Look at this respect of Rasulullah to this woman. As Zahra alayhi salam, in the other hand, she would say, Ya Rasulullah, why all of these?
Inna binta bintak, it's your daughter. You don't have to do all of this. Then Rasulullah said to her, Ya Zahra, inna Allah amarani bidhalik. Allah ordered me to give you such respect. That's Zahra alayhi salam. Not only that, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi, when he comes to the house, before he goes to anywhere, Rasulullah, the first house he will visit is to visit the house of Zahra alayhi salam. When the Prophet goes out of the town, as he comes back, the first house he will visit is the house of Zahra. When he leaves, the last house is the house of Zahra alayhi salam. And more importantly, Zahra alayhi salam, when the Prophet is having any issue in life, guess who is the medicine and the helper of Rasulullah? Now all of us today, right? When you have a problem, where do you go? Ya Rasulullah. Right? And Quran says, فَلَوْلَا إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Ya Rasulullah, when they have any troubles, they come to you. Right? Now, Ya Rasulullah, when something is wrong, where do you go? Rasulullah said, I go to the house of Zahra alayha salam. How so? In Hadith al-Kisa, Rasulullah, when he went to house of Zahra, he says, Ya Fatima, inni ash'ur fi badani. Ya Rasulullah, you feel weakness in your body, right? You didn't go to Masjid al-Nabawi. You didn't go to Masjid al-Haram. He goes to where? To house of Zahra alayhi salam, because he knew that the house of Zahra is the solution to all problems. That is the maqam of Zahra to Rasulullah. Not only that, Imam Ali alayhi salam about Zahra, he says, كلما نظرت إلى وجه فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. He said, anytime I'm in distress, anytime I'm in sorrow, he said, I look at the face of Zahra and all the sorrow disappeared. That's the maqam of Zahra alayhi salam to Fatima. Not only that, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, he said about Zahra, he says, نحن حجج الله على الخلق. We, Ahlul Bayt, we are the hujjah, the proof of Allah upon the entire creation. وأمنا فاطمة حجة الله علينا أهل البيت. But our mother Zahra, she is the proof of Allah upon us. That tells you maqam of Zahra alayhi salam. That's why As-Sukuni, one of the companions of Imam Ja'far al-Sadiq, one time Imam go to visit him. As-Sukuni was one of the very close companions of Imam Ja'far al-Sadiq. Many of the narration we have is quoted from him, one of the companions of Imam. He says, Imam came to visit me and I was sitting, and Imam asked him, why are you sitting so quiet? He said, Ya Ibn Rasulullah, I'm blessed with a daughter, and I'm just thinking the beautiful name that I want to name her. He said to him, Imam said to him, he said, Ya Sukuni, what name are you thinking? He said, I'm thinking of name Fatima. The moment he said this, Imam screamed. And he said to him, Ya Sukuni, if you decide to name her Fatima, then there are things you should know. And this is for all of those who have a house, a daughter called Fatima in the house. It's for all of you. Imam said to him, Ya Sukuni, now if you name her Fatima, then you should not even yell at her out of respect for the name that you give to her. I said, not only not to yell at her, I said, don't be angry at her because of the name you give to her. He said, do not abuse her because of the name. And he says, I, Imam Ja'far al-Sadiq, anytime I hear the name of Zahra, I stand out of respect for her. She is not there. Just hearing the name of Zahra alayhi salam, when he hears Zahra, Fatima, he will stand
to show respect for that woman called Zahra. That is Fatima alayhi salam. Zahra alayhi salam, she is, for us to know her to a certain degree. Some of her words of wisdom is very important to remember tonight. Zahra alayhi salam, she has taught her so much. And if you want to know about Zahra much, just read about khutbah and see what she said. But few of them, they ask Zahra alayhi salam, Ya Zahra, Allah prescribed 5 daily prayers upon us. We have to pray 5 times. But can you tell us the hikmah of why we have to pray? Zahra, telling you and I the hikmah of why Allah prescribed 5 daily prayers. Why? He says, وَشَرَعَ لَكُمُ الصَّلَاةَ تَنْزِيحًا لَكُمْ مِنَ الْكِبَرِ. Allahu Akbar. Zahra says, one of the hikmah why Allah prescribed 5 daily prayer is to purify your heart, your mind from arrogance. You know, salat kills arrogance in you. Ha! Now salat kills arrogance. When we come to do salat al-jama'ah, he is the boss, he is the employee, he is the worker, he is poor, he is the rich. We all stand equally in front of Allah with no differences to kill the ego we have outside. Not only that, I am the boss, I'm this. When we come to salah, the most precious part of your face you put on the ground to show your humility to Allah subhanahu wa ta'ala. Zahra said, وَشَرَعَ لَكُمُ الصَّلَاةِ. Allah prescribed the salah to kill that ego, that arrogance within yourself. Not only that, they asked Zahra, Ya Zahra, why did Allah prescribe fasting? She says, لِيَسْتَوِي بِهِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. To equalize between the poor and the rich. How? I said, because a poor person might not have food throughout the year, or maybe some days he might not have, something he may have. But the rich person, mashallah, 20 times he goes to the fridge. This is snack, this is the lunch, this is the dinner, this is the this is all of it. I said, 1 month Allah wants to make it equal between the poor and the rich, so that the rich learn the meaning of hunger. So tomorrow when the poor person knocks the door and says, I am hungry, the rich can relate because he tasted the month of Ramadan. Zahra tells you the hikmah of Allah prescribing all of this ahkam. Ya Zahra, why did Allah prescribe imamah? Why do we have to have imamah among the Shia Ahlul Bayt followers? He says, وَجَعَلَ اللَّهُ إِمَامَتَنَا أَمَانٌ مِنَ الْفُرْقَةِ. See, Allah subhanahu wa ta'ala prescribed the imamah to secure humanity from splitting and division. And you know, this comes to add to what Imam Ali says. He said, لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامَتِنَا. If the people were to come upon our imamah, I said, no, will now be one person who will end up in the hellfire. As Zahra said, Allah prescribed the imamah so that to keep people all together. This is some of the hikam of Zahra from Ahlul Bayt alayhi salam. May the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless us to understand the maqam of Zahra alayhi salam. May Allah give us the knowledge of Zahra alayhi salam and help us to practice the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam. Ya Allah, every day increase the love of Zahra and Ahlul Bayt in our heart, Ya Rabb, and bring us closer and closer and closer to them, Ya Rabb al-Alameen. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد. الله Nare